عدل کرو لوگوں پر. فاروق اعظم بیٹھے ہیں, زمین ہلنے لگی, کوڑا مارا, درا مارا, کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی. اور آج طوفان, سونامی, زلزلے, کیا کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدل نہیں ہو رہا. وہ حکمران جس گھر میں, جس ادارے میں, جس کارخانے میں, جس آفس میں, جس محلے میں عدل نہیں ہوگا, جس ملک میں نہیں ہوگا, وہاں خرابی ہوگی, بلائی ہو سکتی نہیں. اب مجھے اور آپ کو تبدیل ہونا چاہیے. ہم تبدیل نہیں ہو رہے, ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں. شارٹ کٹ, کم سے کم وقت لگے, مجھے پہلے مل جائے, آسانی سے مل جائے, دوسرے کو مشکل ہوتی رہے. تو نظم ہم نے بگاڑا, ترتیب ہم نے بگاڑی. اب معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ظلم کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے. تو ظلم کے درجے ہیں, ظلم کی حالتیں میں نے اس میں سے بتا دیا, ایمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, لین دین کے لحاظ سے. اب مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے, قرآن نے کہہ دیا ہے ظالم کس کروٹ پلٹائے جائیں گے, بڑی جلدی پتہ لگ جائے گا, بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. تو جب چوری والے بغیر اپنے اس کے پورے اترنے کے نہیں چل سکتے تو ملک کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں, ظلم کرنا بہت برا ہے. ظلم کرنا, اونچی کہیے. آپ لوگ مجھ سے رمضان میں سنتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر پر تشریف لے جا رہے ہیں, غزوہ بدر. صف بنوائی ایک شخص جس کا نام تھا سواد. اس کا پیٹ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا, صف میں کھڑا تھا تو تھوڑا سا اس کا پیٹ آگے ہونے کی وجہ سے وہ آگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا, آپ نے ہلکا سا لگایا, پیچھے ہو, صف سیدھی کر. اس نے کہا جی آپ مجھے زبان سے بھی کہہ سکتے تھے, آپ نے تیر کیوں مارا؟ صحابی تھا. حضور آپ کے تیر مارنے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں بدلہ لوں گا. میں سنا رہا ہوں, میں وہ کیفیت نہیں لا سکتا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا معاملہ. صحابہ کو غصہ آ گیا, اس کی اتنی جرأت کہ یہ کہہ رہا میں بدلہ لوں گا. اس نے کہا جی میرے نبی جو دین لے کے آئے اس میں عدل کی تعلیم ہے, میں نے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اے سواد بدلہ لے لے. بدلہ. اس نے کہا جی میرا پیٹ ننگا تھا, آپ نے تو کپڑا پہنا ہوا ہے. مجھے جب آپ نے تیر مارا ہے تو میرا پیٹ ننگا تھا, آپ نے تو کپڑا پہنا ہوا. میرے نبی نے کرتا ہٹا دیا, اس نے ساتھ آگے بڑھ کے چومنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں, اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو جی چاہا جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے. بدلہ لینا کی کیسی بات, ہماری جان آپ پر قربان. لیکن میں نے جو بات بتائی, یہ آج کے نظام, یہ آج کی حکومتیں, یہ آج کے لوگ, وڈیرا ہے, زمیندار ہے, جاگیردار ہے, نمبردار ہے, ان کے ہاں جا کے سلوک دیکھا ہے لوگوں سے کیسا کرتے ہیں. چھوٹی سی خطا پر اپنے ملازم کو کیسی سزا دیتے ہیں, کتے چھوڑ دیتے ہیں, پٹواتے ہیں ان کو, کیسی کیسی اذیت پہنچاتے ہیں. اللہ سے ڈرتے نہیں. ایک بہت بڑی ہستی, بزرگ کا واقعہ, جہاں پرندہ ان کے پاس آیا عاجزی کے ساتھ, اس کی گردن پر انگوٹھا رکھ کے کہا کہاں تھا تو؟ اس نے کہا جی میں تو جھکا ہوا آ رہا ہوں, عاجزی کرتا ہوا آ رہا ہوں. آپ پھر بھی سختی فرما رہے ہیں, ایک دن آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے.
چیخ نکل گئی، کیا بات کہہ دی اس نے. اور ہم اللہ سے ڈرتے نہیں. ہمیں دوسرے کے وقت اس کو ذلیل کرتے وقت، اس کو سزا دیتے وقت یاد نہیں رہتا. شریعت کا حکم پورا کرنا اور بات ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ اچھی بات نہیں، یہ ظلم ہے. اب ذرا سوچو، یہاں تک لایا ہوں آپ کو، جو ماں باپ پہ ظلم کرتے، کتنی اولاد ہے باپ کو کہتے مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے لائیں گے. زبان چلانا، ماں کو ستانا، تکلیف پہنچانا کوئی معمولی جرم ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نے ماں باپ کی بات سنی، اب میں آگے چلوں. جو میرے نبی کے بارے میں غلط بات کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، کیا برداشت کر لے؟ اونچی. تو یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بہت جلدی ان کو پتہ لگ جائے گا کہاں پلٹائے جائیں گے. مگر میری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ عدل کریں. ایک بچے پر آپ کی نوازشیں، دوسرے کو نیگلیکٹ، اس پر چشم پوشی اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. ایک کو 7 خون معاف ہے، دوسرے کے بارے میں پرواہ ہی نہیں ہے، تو آپ عدل کر رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہر گھر میں یہ بیماری ہے، کسی بچے پر بہت مہربان ہے اور باقی بچوں پہ توجہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے فساد شروع کر رہے ہیں. کس بچے کو آپ اہمیت دے سکتے ہیں، زیادہ چاہ سکتے ہیں؟ یا تو وہ نیک زیادہ ہو یا عالم زیادہ ہو. پیسے زیادہ ہوں تو زیادہ چاہ سکتے، عالم زیادہ ہو یا نیک زیادہ ہو. کسی کا رنگ کم پڑ گیا، کوئی کم شکل ہے، کم روح ہے، اس کے لیے آپ کے مزاج اور ہے، کسی کے لیے اور ہے. غلط بات ہے. گھر میں لائیں چیزیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم، نہ، اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم لوگوں نے خود ماحول بگاڑے ہوئے. یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے. جو ان کے چہیتے لاڈلے ہیں ان کے لیے سب معاف ہے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کی یہ بھی جواب دو، یہ بھی جواب. خود کیا کر رہے ہیں نہیں پرواہ، تم دو جواب. تو جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں پر کوئی معاملہ درست ہو سکتا نہیں. لیکن میں اللہ سے عدل نہیں مانگتا. اپنے معاملے میں اللہ سے عدل، اس کا فضل مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ کیوں؟ کہ میں نے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا. آپ کو بات سنائی تھی میں نے، حدیث شریف میں، روایتوں میں آتا ہے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا یا اللہ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو فضل کا کیا مطلب؟ یہ تو عدل ہے، یہ تو پوری بات ہے. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو مجھے تو عدل سے جنت ملنی چاہیے، فضل سے تو تب ہوگا میں نے کچھ کیا. جب اس نے ایسا کیا اللہ نے فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ. اب وہ پریشان ہے، گناہ کوئی نہیں کیا تو عدل سے دوزخ. فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک جو کچھ دیا بتا کس چیز کا حق ادا کیا ہے تو نے؟ کس کا حق ادا کیا ہے تو نے؟ تو میرا فضل ہے. اس نے فوراً توبہ کی، سمجھ آ گئی بات ہے. اسی لیے صوفی بزرگ فرماتے ہیں عدل کرے تا تھر تھر کمبن. یا اللہ تو عدل کرے تو تھر تھر کانپیں گے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے
فضل کرے تاں بخشے جاون میں جہے منہ کالے. اگر تو عدل کرے گا تو اونچی اونچی شانوں والے بھی کانپ رہے ہوں گے، اور فضل کرے گا تو مجھ جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے. ہم اللہ سے اپنے لیے عدل نہیں چاہتے، لیکن ہمیں اپنے معاملات میں عدل کرنا. سنو، ظلم کی بات آئی ہے، ظلم کا ذکر آیا تو جی چاہ رہا ہے کرنے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ کرام کو کتنا ستایا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، جانوروں کی اوج، جس کو اوجڑی کہتے ہو، آپ کے اوپر لاد دی جاتی ہے، وزن پڑے ان پہ، خراب ہو، کپڑے خراب ہوں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں. صحابہ نے کتنی تکلیف اٹھائی. کربلا یاد، آل رسول نے کتنی تکلیف اٹھائی. تو کیا ظلم کرنے والے بخش دیے جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اب اتنی بات کہہ کے ایک سخت بات کرنے لگا ہوں. وہ لوگ جو آج پیسے کے زور پر، کسی طاقت کے زور پر، کسی طاقت کی مدد کے زور پر، یا افرادی قوت یا اپنے مزاج کے زور پر ظلم کر رہے ہیں، دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، عقیدوں کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو سچوں کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ جان لیں اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں. بہت جلد جان لیں گے یہ ظالم کو، ان کو کس طرح پلٹایا جاتا ہے. وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں، کافروں مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں، چپکاتے ہیں. آیت اتری کسی اور کے بارے میں، لگا رہے ہیں کسی اور پر. وہ لوگ جو نبی کی شان کو چھپانا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کفر کی یا کافروں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے میرا نبی آخری نبی ہے، ختم نبوت ضروری عقیدہ ہے. جو نہیں مانتا وہ مسلمان. کوئی قادیانیوں کی مدد کر رہا ہو، انہیں ابھار رہا ہو، ان کو سپورٹ کر رہا ہو، تو ظالم ہے یا نہیں؟ اور ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، خواہ وہ مسلمان کہلاتے ہوں لیکن مسلمانوں کے خلاف کرتے ہوں، وہ بھی ظالم ہیں. غیروں کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کا، مشرکوں کا ساتھ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو مروا رہے ہیں. ظالم ہیں یا نہیں؟ اونچی. فلسطین، کشمیر، افغانستان، یمن، شام، عراق، لیبیا، کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ جانے ان کا کام، ہم ان کی حمایت میں بولنے پہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں پتہ نہ ہم پر کچھ نہ ہو جائے. تو یہ ظلم کرنے والے کیا بچ جائیں گے؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز، اس کی پکڑ بہت شدید ہے، ڈرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر کہ یہ سورت آج پوری ہوئی. انشاءاللہ سورہ نمل آئندہ اس کی تفسیر شروع ہوگی، لیکن اگلا جمعہ میں بیان کروں گا امیر المومنین، خلیفہ رسول، امام العاشقین،
اصدق الصادقین سیدنا صدیق و عتیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. 22 تاریخ ہے ان کی یوم شہادت، ان کا یوم وصال. تو میں نے کہا کہ یہ آج سورت پوری ہو جائے، اگلے جمعے انشاءاللہ ان کا عرس شریف منائیں گے، ان کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی سورت کی ابتدا.